ایک سورہ فاتحہ حضرات سید سہیر حسن نقوی ابن سید دیانت حسین نقوی مدعو کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ سالانہ مجالس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جمعہ تک، کل سے شہادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا اسی وقت کے ساتھ فائق حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے سوز خوانی کریں گے، اور اس کے بعد وقت مقررہ پہ تقریب شروع ہو جائے گی۔ دراصل جو علم اٹھتا ہے آخری مجلس میں، اس کی وجہ سے چونکہ جو لوگ امام باڑے کی چھتیں نیچی بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے علم کو سلامی دینا پڑتی تھی، اور اس فکر میں ہم تھے کہ علم کو مسلسل جھکنا نہ پڑے۔ اس وجہ سے یہ مجالس پہلے بھی رضویہ میں ہوا کرتی تھیں۔ کراچی کے حالات جیسے جیسے بدلتے رہتے ہیں، ویسے ویسے ہمارے پروگرام بھی بدلتے رہے۔ اب وہ قتل و غارت تھا، لوگوں کو یہ تھا کہ قریب کا کوئی امام باڑہ ہو تو کبھی گلشن، کبھی انچولی، تو یہ رضویہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا بچپن سے یہی ہمارا علاقہ ہے، اور یہیں یہ مجلسیں شروع ہوئیں۔ آج سے 30 برس پہلے ہم نے ان مجالس کی بنیاد ہی جناب سیدہ کی اسی اعضا خانے میں رکھی۔ تو بہت سے لوگوں کے ٹیلی فون آئے، صاحب بہت دور لے گئے، دور نہیں لے گئے، بہت قریب آ گئے، اس لیے کہ یہ شہر کراچی کا دل ہے۔ یعنی کراچی گرو مندر کے بعد سے بڑھنا شروع ہوا، تو یہ پہلے آباد علاقہ ہے، اس کے بعد دور ہے، تو ہم دور سے قریب لے آئے۔ تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو جیسی آسانی ہوگی اس طرح پروگرام ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں انیس اپنے بھائی کی وجہ سے یہ مجلسیں آزاد خانہ زہرا لے دوں، ہو سکتا ہے ایسا، تو پھر وہ اور دور ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو بہت قریب ہے، قائد اعظم کا مزار ہے، وہی تو قریب ہے۔ ابھی پاکستان سے کوئی جگہ تو قریب ہے، لیکن دور والوں کو وہ جگہ بھی دور لگے گی، حالانکہ مجلس کے لیے کوئی جگہ دور نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جو جنہیں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا، چاہے وہ رضویہ ہو یا انچولی ہو۔ یہ تو 5 منٹ کی تمیز اس سلسلے میں ہو گئی۔ اور یہ میں نے ظاہر ہے کہ جو بھی میرے والدین کی نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اس طرف آ گیا مذہب کی طرف، ورنہ میں ہو سکتا ہے کوئی اور کام کر رہا ہوتا، کوئی
ناول لکھ رہا ہوتا، افسانے لکھ رہا ہوتا. تو دینی کتابیں لکھنا اور دین پر تقریریں کرنا، یہ دو عطیے ماں باپ کی طرف سے مل گئے. تو اب وہ جو کچھ قدرت نے اور ائمہ نے مجھے دولت عطا کی ہے اور عطا کرتے رہتے ہیں، تو وہ سب میں نے ائمہ کے لیے وقف کیا ہے. تو اس میں زیادہ ثواب کا حصہ جو ہے وہ میرے ماں باپ کا ہے. تو میں کوئی نہ کوئی مجلس ان سے منسوخ کر کے کہ بھائی یہ اس کا ثواب ان کو جائے. تو والدہ کا سلسلہ جو ہے برسی کا وہ 8 ربیع الاول اسی امام باڑے میں 11ویں امام کا تابوت اٹھوا دیتا ہوں. فاتحہ ان کا ہو جاتا ہے، مجلس تو سب ائمہ ہی کی ہوتی ہیں. آج کی مجلس بھی حضرت زینب سے منسوب ہے. فاتحہ، ایک سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل واللہ والد صاحب کے لیے ہو گیا. یہ ایک دعوت فکر ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اس پر عمل کیا ہمارے ماجد رضا آبدی صاحب نے، حسن صغیر آبدی صاحب نے، کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے والدین کی مجلسوں کو منسوخ کر کے اور کسی نہ کسی معصوم کی تبلیغ ہونی چاہیے. تو یہ جن کو بھی اللہ نے پیسہ عطا کیا ہے وہ یہی کیا کریں، اور آئندہ جو جوانوں کو عطا کریں مولا، اور اسی فرض سے عطا کرتے ہیں. ہم کو بھی یہیں سے عطا کیا، تو ہم نے یہی نیت کی ہوئی تھی کہ بھئی جب تک ہم جئیں گے ہم اپنے اجداد کا ذکر فاتحے میں کرواتے رہیں گے، لیکن مجلس معصومین کی ہوگی، ذکر ان کا ہوگا، نام ان کا ہی رہے گا، اور نام انہیں کا چلے گا. ہمارے مردے کب تک زندہ رہیں گے؟ اگر زندہ ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر اپنی زندگی میں وہ ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے تو آج کون ان کا نام لیوائے؟ کہاں اولاد نام لیتی ہے؟ یہ تو ہمارا فخر ہے، اس قوم کا فخر ہے کہ چونکہ نسلوں سے ملتا ہے، بزرگوں سے ملتا ہے، تو یہ ان کی نیکی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنا ذکر کروا لیتے ہیں. آج ان کا ذکر ہے، کل ہمارا ذکر ہوگا. اور ان کے دور میں ویڈیو نہیں تھا کہ ہم گواہی دیں کہ وہ کیسے روتے تھے، وہ کیسے مجلس کرتے تھے باپ دادا ہمارے. اب ہمارے لیے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ثبوت دکھا دیں گے، ایسے پڑھتے تھے، ایسے رلاتے تھے اور ایسے روتے تھے. تو اب تو ثبوت سب کے پاس موجود ہے، یعنی اب جو ثبوت چلے گا آنے والی نسلوں کے لیے وہ دکھا دیا جائے گا. یہ دیکھیے ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے. جیسے ابھی چند دن پہلے ماجد آبدی صاحب کے والد کا چیلم ہوا، تو اس میں میں نے یہی بات کہی کہ اتنا گریا کرتے تھے وہ مجلس میں کہ ان کے سوئم اور 40ویں کی مجلس میں آنسو جیسا گریا ہوا. تو دیکھیے زبردستی نہیں ہے کہ کوئی گریا بہت کرے، لیکن جب سوز ہو، سلام ہو، نوا ہو، تو یہ تو اپنا ایک اختیار ہے دل کا، یہ دل کا سودا ہے، توفیق ہے. تو وہ آپ کے ہی کام آئے گا. جو سخت دل ہیں، آپ ہفتے میں، مہینے میں کتنی سالیں سے آپ کی مجلسیں کرتے ہوں گے. میں تو تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بعض مجلسوں میں ذاکر اپنا سر بھی پیٹ ڈالے، سینہ پیٹ ڈالے، جب بھی کوئی نہیں روتا. اور بعض میں یہ کہ صرف نام حسین آیا ہو، خوب گریا ہو رہا ہے. تو یہ مسل مشہور ہے کہ مرنے والا خود اپنی مجلس پڑھواتا ہے، چونکہ اس کا شب 24 گھنٹے مصائب حسین کی طرف راغب رہنا، تو مرنے کے بعد بھی اس کی روح آمادہ کر رہی ہے سامعین کو کہ جیسے ہم روتے تھے ویسے تم بھی رو. تو بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، بعض مجلسیں ویسی ہوتی ہیں. تب جو رویا ہی نہیں، جسے رونا نہیں آتا، تو پھر اس کے مرنے پہ اس کو کون روئے گا؟ اور کیوں روئے گا؟ جو اپنی زندگی میں حسین کو نہ رو سکا، تو مرنے پہ اس سے وہ رکھا، اس کو کہاں روئیں گے؟ یہی تو کمال ہے. اس لیے روئیں، رونا سیکھیں اور بچوں کو رونا سکھائیں.
بہت مشہور الہ آباد کے بڑی شخصیت ہیں تنقید نگار شمس الرحمان فاروقی صاحب، پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے پاکستان، تو مجھ سے بھی ملاقات رہی کیونکہ میں بھی ان سے ملنے الہ آباد ان کے پاس گیا تھا، تو وہ آئے تو مجھ سے ملے، تو وہ 24 گھنٹے بس میر انیس کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ میر تقی میر پہ 6 جلدوں میں، جس پہ انڈیا نے ان کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے گورنمنٹ کا، اور دیگر موضوعات کی ان کی کتابیں، لیکن انہیں دلچسپی جو ہے وہ میر انیس سے، تو انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی اردو یونیورسٹی میں بھی کہا اور مجھ سے بھی یہ بات کہی کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں کربلا میں اور حسین میں۔ دیکھیے بہت اچھا جملہ ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ باپ میرے دیوبندی تھے، ماں میری بریلوی، دو اچھا ہیں جناب۔ آپ ذرا دیکھیے قیامت کی، ایک طرف سے دیوبندی ایک طرف سے بریلوی، لیکن دیکھیے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ڈوبے ہوئے ہیں ہم کربلا میں، اور صبح اٹھ کے اگر ایک مصرع بھی میر انیس کا ذہن میں آ جاتا پورا دن خراب ہو جاتا ہے ہمارا، پورا دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے، پھر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بس پھر ہم اسی میں کھوئے رہتے ہیں کہ یہ انیس نے کیا حسین کے بارے میں کہہ دیا، یہ کیا تعریف کر دی امام حسین کی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جو بہت کام کا جملہ ہے، اور وہ آپ کے کام کا جملہ، اور یہیں سے شاید مجلس کا موضوع شروع ہو جائے، کہ انہوں نے کہا کہ ڈوبے تو ہیں ہم کربلا میں، لیکن جس طرح آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی، اس لیے ہم رو نہیں پاتے۔ سمجھیں اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی دونوں امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، تو عقیدت تو دونوں رکھتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے کہ ہم جو عقیدت رکھتے ہیں ٹریننگ کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹریننگ کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹریننگ ضروری ہے۔ آپ دعوے کرتے رہیے کہ ہمیں رسول سے بڑی محبت، آپ راتوں دن نعتیں پڑھتے رہیے، بیوی ہے جو چاہے اس سے کیجیے، راتوں دن نعتیں پڑھیے، ٹریننگ ہوئی محبت رسول کی کہ نہیں ہوئی؟ محبت رسول کی ٹریننگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ نانا نواسوں کو کتنا چاہتا تھا اور نواسے نانا کو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بغیر ٹریننگ ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ ان روایات پہ بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی روایتیں، بچوں کا آنا، مسجد میں آنا، ممبر پہ لے جانا، نماز میں پشت پہ آ جانا، کپڑے بدلوا کے لانا، کبھی اونٹ بن جانا، ناقہ بن جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بچوں کی ٹریننگ تھی۔ کیا ٹریننگ تھی؟ یہ بچوں کی ٹریننگ رسالت اسکول میں یہ ہو رہی تھی کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے امت کو تمہارے لیے فدا کر دیا، اب تم ہمارے اوپر کیا فدا کرو۔ دیکھیے بالکل جھوٹ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ اپنی امت میں سے کسی سے محبت کرتے کی ہی نہیں انہوں نے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، سوا جھوٹ بولنے کے کچھ بھی نہیں بولے گا، وہ محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ کوئی دوست ہو، رسول نے کسی سے محبت نہیں کی۔ آپ کہیں گے دلیل، حدیثیں بھری پڑی ہیں، فلانے سے بھی محبت کرتے تھے، فلانے سے بھی کرتے تھے، تو دلیل کہاں سے آئے گی؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ایسی اتری اپنی بیویوں سے محبت کیا کرو؟ کیا قرآن میں کوئی آیت آئی اصحاب سے محبت کیا کرو؟ آیت کوئی آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم
ہم بھی محبت کریں، تم بھی محبت کرو. کس سے؟ جو قریب ترین ہو، جو قربا ہو، جو بیٹی ہو، جو نواسے ہوں، جو داماد ہو. اس کے آگے اللہ کا حکم ہی نہیں تھا کہ یہ جو چادر کی حد بندی کروائی ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ محبت اسی چادر کے اندر رہے گی. اب کوئی پھلانگ کے اس محبت کے شہر میں آنا چاہے، ہٹو ہٹو. ہر ایک سے محبت کا حکم اللہ نے ہم کو نہیں دیا. محبت تو خون میں تھی. تو ہر ماں باپ، دادا دادی کچھ دنیا کو تھوڑی دکھاتا پھرتا ہے دیکھو ہم اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ ہوتی ہے، وہ فطرتی ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، اخباروں میں اعلان نہیں کرتے، مسجد میں جا کے اعلان نہیں کرتے، سڑکوں پہ اعلان نہیں کرتے. رسول کو یہ حکم تھا محبت بھی کرو، اعلان بھی کرو. سمجھ گیا؟ محبت آلریڈی رہتی، وہ تو رہتی ہی ہوتی ہے. بیٹی سے محبت ہوتی ہے، دامادوں سے، چچا بھائی سے اور نواسوں سے. لیکن ہمارے نبی کو یہ حکم تھا جو کہ اس سے پہلے کسی نبی کو حکم نہیں تھا. بات سمجھیے، نوح کو یہ حکم نہیں تھا کہ اعلان کرو تم اپنے بیٹوں سے بڑی محبت کرتے ہو. ابراہیم کو یہ حکم نہیں تھا. موسیٰ اور عیسیٰ کو یہ حکم نہیں تھا. یعقوب و سلیمان کو یہ حکم نہیں تھا کہ اعلان کرو. آخری نبی کو یہ حکم ملا کہ اعلان کرو کہ تم ان کو بہت چاہتے ہو اور دن میں 5 بار اعلان کرو. یعنی محبت کا اعلان اور نماز کو ملا دیا. 5 بار نماز، 5 بار اعلان. واجب قرار دیا. دیکھیے، مودت کو واجب نہیں، اعلان کو واجب قرار دیا کہ تم پر واجب ہے محمد کے اعلان کرو. جب نبی پر واجب ہے کہ اعلان کرو تو ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم اعلان نہ کریں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم پر بھی واجب ہے. اگر امت کے کچھ اور افراد کے لیے حکم ملا ہوتا تو وہاں بھی اعلان ہو رہا ہوتا. اس سے کہانیاں، حکومت کی کہانیاں سنانا اور ہے. آج تک کہیں یہ بھی دعویٰ ہوا آئیے نبی سے جو محبت تھی ہم وہ محبت سنائیں گے، یا ہم جو محبت ان سے کرتے ہیں وہ سنائیں گے؟ محبت کا رشتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو رسی ہی کٹی ہوئی ہے، وہاں تو ڈوری کٹی ہوئی ہے. محبت کی تو ڈور وہاں نہیں ہے. تو محبت کا کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. محبت اور ہے، حکومت اور ہے. حکومت کے قصے سناتے رہیے، ہم حکومت کے قصے تھوڑی سنا رہے ہیں، ہم تو محبت کے قصے سنا رہے ہیں. حکومت زندہ نہیں رہتی، محبت زندہ رہتی ہے. حکومت بدلتی رہتی ہے. ایک آیا مر گیا، دوسرا آیا مر گیا، 5واں آیا، 6واں آیا، 9واں آیا، 10واں آیا، مر گیا. جو آیا اس نے اپنے سے پہلے والے کو فارغ کر دیا، معزول کر دیا، بند کرا دیا، قتل کر دیا، جیل میں ڈال دیا. محبت تو ایک ہی ہے، دل رسول سے چلی تو مہدی تک آئی. محبت زندہ ہے. تو یہاں تک آپ ہمیں لے آئے خود ہی. موضوع تقریر کا بنا حکومت اور محبت بن گیا. آپ اسی پہ بولیں گے. موضوع تو آپ بنانا. تو جب یہ موضوع بن گیا تو ہم یہ عرض کر دیں آپ کو کہ حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو، جب وہ حکومت آتی ہے تو جتنے برس رہتی ہے اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے، اور اس کے
کے اثرات ایک نظام ہے پورا سیاسی کہ کتنے برس اثرات رہیں گے. اگر دوسرا آنے والا کنٹینیو کر دے پچھلے کو تو وہ اثرات باقی رہتے ہیں، اور اگر اپنے اثرات لے آئے تو پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں، دوسرے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے کل حکومت کی کہانی. چونکہ خزانے ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے، اور چنگیز خانی اور نادر خانی حکم ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر دیا ایسا ہوگا، یہ چلانا ہے. جو آرڈرز دے دیے بادشاہ نے دولت کے زور پہ. اور دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں محبت کی کوئی ضرورت نہیں، کہ کوئی بادشاہ کوئی حاکم آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو تو یہ کام کرو. پوری رعایا بس یہ پوچھتی ہے کیا دے رہے ہیں آپ. یہ دستور بدلا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کتنے لوگ جنرل مشرف سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے والوں نے آج تک کوئی اظہار ان سے محبت کا نہیں کیا، ڈر کے مارے. بول وہی رہے ہیں جنہیں مال مل رہا ہے. یہ ہر دور میں ہوا، جولق کے دور میں ہوا، ایوب خان کے دور میں بھی ہوا. یعنی حکومت کی طرف سے جس کو مل رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب چاہے وہ بڑے بڑے وہ ہیں، وہ کام کریں گے اس لیے کہ مل رہا ہے. تو وہ اسلامی حکومت ہو یا کافر یا مشرک، کوئی بھی حکومت ہو، ملے گا مال کام کریں گے. اور کون ہے کہ جو بغیر ملے کام کر رہا ہے؟ چاہے بینک میں بیٹھا ہو، بزنس کر رہا ہو، اسکول کالج یونیورسٹی میں بیٹھا ہو، بیوروکریٹ ہو، اسلام آباد میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، آپ نہیں دیجیے گا کام نہیں ہوگا. دیے جائیے کام جاری رہے گا، حکومت صحیح طریقے سے چلتی رہے گی، ہے نا. مودت یہ کہتی ہے ہم کچھ نہیں دیں گے، کام کرنا ہے تو کرو. ہم کچھ نہیں دیں گے، دینا تم کو ہے، ہمیں نہیں دینا. تم سے طلب کر رہے ہیں محبت، ہم کچھ نہیں دیں گے. تمہیں اجر رسالت ادا کرنا ہے، ہمیں تمہاری تنخواہیں نہیں دینی. سودا کرنا ہے تو کر لو، اس لیے کہ اسلام دنیا کے لیے نہیں آیا، آیا ہے آخرت کے لیے. کام تم یہاں کرو گے، تنخواہ وہاں دیں گے. اب جس کو وہاں کا یقین ہے وہ کر لے، جسے یقین نہیں ہے وہ یہیں حکومت کے ساتھ نپٹا دے. جلدی 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 جلدی. قدرت نے نمونے دکھائے، قدرت نے نمونے دکھائے. مزاج جانتی ہے حکومت کس کو کیا چاہیے. دیکھیے ہر حاکم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کام کا آدمی کس سونے میں بیٹھا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو چاہیے کیا. چونکہ آپ کبھی حاکم نہیں رہے ہو اس لیے آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم. حاکم ہم بھی نہیں رہے، لیکن ہمیں اس لیے پتا ہے کہ ہم موازنہ کرتے رہے محبت سے ہمیشہ حکومت کا، تو یہ باتیں ہمیں پتے پتے میں مل ہی گئی. کہیں بیٹھا ہو، امریکہ میں بیٹھا ہو، لندن میں بیٹھا ہو، نیشنل بینک نہیں چل رہا ہے تو اس کا پریسیڈنٹ ہم کس کو بنا کے امریکہ سے لائیں. تو آدمی کون؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی. تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو آئے گا؟ انہوں نے کہا اتنے پہ آئیں گے. تو آ جائیے، یعنی پتا ہے کتنے پہ آئے گا، اور آدمی ہے کام کا. یا برما شیل ہو، آدمی لانا ہے، یا خود وزیر اعظم ہو اور اس کا تعلق بینکنگ سے ہو، بزنس سے ہو، آدمی ہمارے کام کا کیا چاہیے؟ آئیے. اسی طرح اپوزیشن کے مہرے بھی لگائے جاتے ہیں، یعنی آپ بیٹھ کے ہنگامہ کیجیے گا ہمارے خلاف تاکہ پتہ تو چلے جمہوریت ہے، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہمیں معلوم ہے آپ کو کیا چاہیے.
اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، آپ کو یہاں کی وزارت دے دیں گے، آپ کو یہاں کی صوبے داری دے دیں گے، آپ یہاں لگ جائیے، آپ یہاں لگ جائیے، آپ یہاں لگ جائیے۔ یہ اصول بنائے کس نے؟ کس نے بنائے؟ یہ اصول بنائے روم نے اور یونان نے، دو ملکوں نے اپنی ذہانت سے اس کا نام سیاست رکھا، اور اس میں کتاب میں یہ لکھ دیا کہ تمہارے کارندے وہ ہونے چاہیے جو اعلیٰ دماغ ہوں، ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، اور تمہیں یہ پتا ہو کہ ان کی ضرورت کیا ہے، تم ان کی ضرورت پوری کر کے اپنا کام لیتے رہو، حکومت چلتی رہے گی۔ انہی کو آج کل بیوروکریٹ کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ صاحب بیوروکریٹ حکومت چلا رہے، بش کا امریکہ پورا کون چلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا بیوروکریٹ چلا رہے ہیں۔ وہ تجربے کار گھاگ ہوتے ہیں، گدھ ہوتے ہیں، وہ سیاست میں ڈوبے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے پورے ورلڈ کی سیاست، بس وہ چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ رومیوں نے اور یونانیوں نے۔ عرب والے یہ سب جانتے ہی نہیں۔ حضور عربوں کو دور رکھنا چاہتے تھے یونانی اور رومی مزاج سے اور وہاں کی سیاست سے، اس لیے کہ حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ ہم کو ایک سیاست عطا کر رہا ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ ہوگی بنی اسرائیل کی کوئی سیاست، ہوگی انجیل کے دور میں کوئی سیاست، ہم جو سیاست بنا رہے ہیں وہ حکم الہی سے بنا رہے ہیں، یہ ہے قرآن، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ حضور نکلے ادھر سے تو انہوں نے کہا، دیکھا کہ بھئی کیا بات ہے حضرت عمر؟ کہنے بھئی یہ ہم توریت پڑھ رہے ہیں، خبردار کی کتابوں میں لکھا کوئی توریت انجیل مت پڑھے۔ یعنی حضور کو چڑھایا جاتا تھا کہ اسی طرح کی آیت توریت میں بھی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے بنا لیا ہے، اللہ میاں نے نہیں اتارا۔ یہ ایک ڈرامہ چلا ہوا تھا، اس کی پوری تاریخ شیعہ سنی دونوں کے یہاں، اس میں ہم الجھنا نہیں چاہتے، موضوع ہمارا کچھ اور ہے۔ یعنی سیاسی ذہن قرآن کی ٹکر پہ کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر اس نظام کو ہم ہینڈ اوور کر لیں یا ہائی جیک کر لیں تو ہم کیسے چلائیں گے۔ حضور کے آنے سے پہلے عربوں کے دماغ میں یہ کیوں نہیں آئی تھی بات کہ ایک حکومت ہم عرب کی بنا دیں؟ اس لیے کہ تصور حکومت عرب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ حکومت کا تصور وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں شہر آباد ہو، مل کے لوگ رہیں۔ وہاں تو قبیلے تھے، صحراؤں میں بھٹک رہے ہیں، وہ قبیلہ ادھر چلا گیا، وہ وہاں نکل گیا، وہ وہاں نکل گیا، ان کو ان کی خبر نہیں، ان کی چلتے چلتے یمن پہنچ گئے، وہیں رہنے لگے، مصر پہنچ گئے، وہیں رہنے لگے، 20 برس کے بعد پھر واپس آ گئے، پھر مکے میں رہنے لگے، پتہ چلا کچھ پیسہ کما کے لیا، شہر میں خوب شان مان دکھائی، اس کا ختم ہوا پیسہ، پھر شام چلے گئے، مصر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر۔ تو مکے کی زمین میں تھا کیا؟ گیہوں وہاں اگتا نہیں تھا، آم امرود وہاں لگتے نہیں تھے، خرما وہاں لگتا نہیں تھا، اس میں تھا کہ اللہ کا ایک گھر، چار دیواری، اس کے لیے کیا کرتے الٹا پانی پلانا پڑتا تھا، حاجیوں کو جانور ذبح کر کے کھلانے پڑتے تھے۔ ایسے اللہ کے گھر سے ہم باز آئے جس میں دینا ہی پڑے، دینا ہی پڑے، دینا ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا لینے کے لیے تو یمن جانا پڑتا ہے، مصر جانا پڑتا ہے، ادھر جانا پڑتا ہے، ادھر جانا پڑتا ہے، کما کے لیا اور پھر یہاں لگاؤ۔ ایسے میں جب سب بھاگ جاتے تھے، صرف بنی ہاشم رہتے تھے کہ یہ گھر نہیں چھوڑنا ہے، چاہے صحرا میں ہو، یہاں پانی نہ ہو، یہاں درخت نہ ہو، اس میں کوئی راز ہے۔ وہ راز بنی ہاشم جانتے تھے، ہر ایک نہیں جانتا تھا کہ یہاں یہ گھر کیوں بنوایا گیا۔ اللہ اپنا گھر امریکہ میں بھی بنوا سکتا تھا، انگلینڈ میں بھی بنوا سکتا تھا، ہندوستان اتنا زرخیز ہے، وہاں بھیج دیتا ابراہیم کو، کہتا بھائی آپ بہت زرخیز علاقہ ہے، ادھر مدراس ہے، بنگلور ہے، ادھر یو پی بہار میں کہیں آپ اللہ کا گھر بنا دو۔ یہاں کہاں نالے میں، وادی میں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جب پانی برستا ہے اور پہاڑ سے پانی بہتا ہے تو کعبہ بھی بہ جاتا ہے، پھر بناؤ، پھر بناؤ، پھر بناؤ، ہم تو اسی بھر کے رہ گئے۔ اس میں کوئی راز ہے، وہ راز سوا بنی ہاشم کے کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کبھی کعبے کو نہیں چھوڑا، اور حکومت سے اس گھر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کو بتانا تھا۔
لیکن جب رسول اللہ آ گئے اور جب دیکھا عربوں نے کہ ہمارے یہاں کے آدمی کی شان روم کے بادشاہ سے بھی بڑھ گئی، حبش کے بادشاہ سے بھی بڑھ گئی، کسرا سے بھی بڑھ گئی، اس نے تو سب کو خط ہی لکھ دیا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھ دیا، نجاشی کو افریقہ کے بادشاہ کو لکھ دیا، روم کے بادشاہ کو لکھ دیا، یمن کے بادشاہ کو لکھ دیا، اور سب خط پڑھ پڑھ کے سر کھلنے لگے، دانت چبانے لگے، حالت سب کی خراب ہو گئی۔ حضور نے کہا ہم آ رہے ہیں ورنہ کلمہ پڑھو، کہیں تو پورے وقت پہ چھا گیا، اس کا حکم تو پورے وقت پہ چھا گیا، یہ تو رومی بادشاہ سے بھی بلند ہو گیا، یہ تو مصری بادشاہ سے بھی بلند ہو گیا، یہ تو کسرا سے بھی بلند ہو گیا۔ اب نمونہ جو دماغ میں کل بلایا تھا یونانی، رومی، مصری، وہ مل جل کے اس میں تھوڑی سی نبوت، رسالت، عربیت، کچھ فارسیت، کچھ عجمیت، کچھ رومیت، کل بلاتے رہے، کیڑے آپس میں میٹنگیں ہوتی رہیں، کیا کریں کیا کریں، یہ دیکھتے رہو کہ یہ اپنے بات کیا کرنے والا ہے، اپنے بات کیا انتظار اس کا تھا کہ یہ کرے گا کیا، جو کچھ کرے گا اسی طرح کا کچھ بنا لیں گے۔ ایسے میں غدیر ہو گیا، نبی نے کہا میرے بات من تم تو مولا ہو کہا دا علی۔ آ گیا نمونہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ اپنے بات علی کو بنا رہے ہیں، اس کا نام ولایت رکھ رہے ہیں، اس کا نام خلافت رکھ رہے ہیں، اس کا نام مولایت رکھ رہے ہیں۔ اس میں سے ہم ایک لفظ انتخاب کیے لیتے ہیں خلافت، اور وہ لفظ انتخاب کر لیا، انہوں نے کہا بس یہ کرنا۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ بھائی وہ تم تو یہاں رسول اللہ کو غسل دے رہے ہو علی، وہ بھائی وہاں ہنگامہ ہو رہا ہے حکومت کے لیے، تم اگر ہاتھ بڑھاؤ تو میں تمہاری بیعت کر لوں تو پورے مدینے میں اعلان ہو جائے گا کہ بوڑھے چچا نے بیعت کر لی، علی ہو گئے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ چچا کیا یہ عرب میرے علاوہ بھی کسی اور کو حکومت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ ذرا علی کے جملے کی گہرائی تو دیکھیے۔ اس کے بعد جب دفن کر لیا ان کا بھائی ہم نے تو تم سے علی پہلے ہی کہا تھا، دیکھو ہاتھ سے معاملہ نکل گیا۔ اب یہ کون بار بار سمجھائے عباس بن عبد المطلب کو کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہاتھ سے نہیں نکلتی، یہی سمجھانا ہے کہ کچھ ہاتھ سے نہیں نکلا۔ بھائی آپ بھی سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں بھی یہ دماغ میں کیڑے کل بلاتے ہیں کہ علی سے حکومت چھن گئی۔ ارے بھائی حکومت ہوتی تو چھنتی نا۔ ایک ایسی عجیب و غریب تاریخ شیعہ سنی دونوں کی بن گئی ہے۔ سنی اپنی لکھتے رہتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہیں، شیعہ اپنی لکھتے رہتے ہیں نہیں حق تو یہ تھا۔ آپ سمجھے ہی نہیں، نہ شیعہ سمجھے نہ سنی سمجھے، دونوں ہسٹری کو سمجھے ہی نہیں۔ کسی نے علی سے کہا، علی نے کہا بھائی تم کو ہم کیا بتائیں، ہمارے لیے اللہ نے ایک سمت مقرر کی ہے، ہم کو اسی طرف چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اب علی کے جملے کو کون سمجھے کہ علی جس سمت پہ جا رہے ہیں اللہ نے وہ سمت بنائی ہے، علی کو اس سمت پہ جانا ہے، سمت کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر سمت کو توڑ دیں تو تلوار چلا کے ادھر بیٹھا ہے، ہٹ کیا حقیقت ہے تیری، کہاں سے آ گیا؟ یہ چھوٹے موٹے نالے ہیں، سمندر کی طرف علی کو جانا ہے، ایسے نالے بہتے رہیں گے۔ اگر دنیا کے عقل ہوتی، امت عقل مند ہوتی، جاہل نہ ہوتی، پڑھی لکھی ہوتی تو علی کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے سمجھ لیتی کہ خطبہ دیا، کہاں ایسا ہوگا، اس کے بعد یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، اور سن لو بنی امیہ بھی آئیں گے لیکن حکومت کا مزہ نہیں لیں گے۔ اس جملے کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا ہے تاریخ میں، جو علی نے نہج البلاغہ میں کہا ایک جھوٹ خلافت کا بنی امیہ بھی پی لیں گے، ابھی گلے سے اترے گا نہیں کہ خاتمہ ہو۔ دیکھیں معاویہ اور یزید پہ اکڑنے والوں کو یہ سمجھایا کیجئے کہ رہا کیا رہا؟ 8
8 جلدوں میں تاریخ ابن کثیر ہے. ابن کثیر بنی امیہ کے خاندان کا تھا اور پیڈ تھا مورخ، یعنی بنی امیہ سے پیسہ ملتا تھا تو ہسٹری لکھتا تھا. آج کل میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں اس کو ذرا دیکھ رہا ہوں کسی ضرورت کے تحت. تو اسی میں جب یزید کا چیپٹر ہے پڑھنے لگا تو جہاں پر اس نے چیپٹر کو جب سب کی چیپٹر کو ختم کرتا ہے باپ کو تو آخر میں لکھتا ہے بیویاں کتنی تھی، بچے کتنے تھے. تو یزید کا چیپٹر بھی اسی طرح اس نے بند کیا اور اس نے سب کے نام لکھے کہ 15 بیٹیاں تھی، بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، سب کے نام لکھے. یزید کے 15 بیٹوں کے نام لکھے تاریخ ابن کثیر اور 6 بیٹیوں کے نام لکھے. نام سنا کے آپ کو کیا فائدہ کہ میں اس وقت نام بہرحال بڑے بیٹے کا نام خالد ہے، اس کے بعد خود دادا کے نام پہ ہے کہ جو تخت پہ بٹھایا گیا. مختلف وہ تو بیویوں کی زبردستی تھی تو خالد کو نہیں بٹھایا گیا، اس کو معاویہ بن یزید کو بٹھا دیا گیا جو یزید کا بیٹا ہے 14 سال کا. وہ لکھتا ہے. اچھا دیکھیے اب یہ دیکھیے کمال دیکھیے گا، حکومت اور محبت کے فرق کو سمجھ لیجئے. یہیں پہ میرے جوان اور بچے اس سے سمجھ لیں. امام حسن کا حال لکھا اس نے. لکھنے کے بعد اس نے لکھا کہ تقریباً 20 بیٹے تھے اور سب کے نام لکھے. پھر امام حسین کے بیٹوں کے نام لکھے، زین العابدین السلام کے بیٹوں کے، اور ہر بیٹے کا نام لکھ کر کہا کہ حسن کی نسل زید بن حسن سے چلی اور حسن مثنیٰ سے چلی اور 6 بیٹے اللہ نے ان کو دیے اور ہر بیٹے کو 6 میں ہر بیٹے کو 10 بیٹے دیے اور پھر ان میں سے 10 بیٹے کو دیے اور اس طرح پوری دنیا میں حسنی سادات پھیلتی چلی گئی اور نام بنام لکھتا چلا جا رہا ہے. کس ملک میں، یمن میں کہاں اور کس طرف مراکش میں حکومت بنائی حسنی سادات نے، مصر میں حکومت بنائی، یمن میں حکومت بنائی، عرب میں بنائی، شام میں بنائی اور کہاں کہاں وہ بادشاہ ہوئے. اور اب تک وہ لکھتا ہے کہ مراکش میں اب تک حسنی سادات شاہ ادریس جو ہیں وہ ادریسی خاندان امام حسن کے خاندان سے چلا آ رہا ہے اور مراکش میں اب تک حسنی سید کی حکومت ہے. اور حضرت علی نے نہج البلاغہ میں بھی کہا ہے کہ حسنی حسینی دونوں حکومتیں اس وقت تک باقی رہیں گی. حسینی حکومت ہے شاہ حسین کی اردن کی، حسنی ہے مراکش کی، اور کا دونوں باقی رہیں گی جب تک کہ مہدی نہ آ جائے. کمزور صحیح لیکن باقی رہنا یہ علامت میں سے ہے کہ حسنی حکومت بھی روئے زمین پہ رہے اور حسینی بھی رہے. مار کاٹ نہیں کرنے دیں گے، نہیں بنانے دیں گے. اس کے بعد بھی حسینی بھی ہے، حسنی بھی ہے، روحانی بھی ہے. ابھی روحانی بھی حکومت اسی طرح ہے جیسے ایران کی روحانی حکومت ہے، سید کی ہے. عراق کی سیستانی کی حکومت ہے، روحانی حکومت ہے. اور یہ دولت والی حکومت ہے شاہ ادریس کی اور شاہ حسین کی. آل محمد تو مزے میں رہے. اب جملے کی قیمت آپ سے میں لیتا ہوں ابن کثیر کی. 15 بیٹے لکھ کر یزید کے کہتا ہے اس میں سے ایک کی نسل کا بھی نہیں پتا چلا، چلی نہیں، مر گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. نہ بیٹوں سے نسل چلی نہ بیٹیوں سے. تو معاویہ کا نام بھی مٹ گیا، ابو سفیان کا نام بھی مٹ گیا، ہندا کا نام بھی مٹ گیا. جس کو مٹا رہے تھے حسن اور حسین کو حسنی بھی ہے، حسینی بھی. اس کو معجزے کو تو مانو. کیوں بھائی؟ بھائی معجزے تو مانو، یا تو تاریخ کی حقیقت مانو یا معجزہ مانو. میں تو سامنے کھول کے رکھ دیا بات آپ کے سامنے. اس میں کہیں سے کوئی آپ شک نہیں نکال سکتے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ بات ہماری مان لی اس لیے کہ سچ ہے، تاریخ کی حقیقت ہے. آپ انکار نہیں کر سکتے. جب آپ انکار نہیں کر سکتے تو سوال یہ ہے، یہاں سے ہم آپ کی ذہن اور ذہانت کا امتحان لیتے ہیں جو کہ ہم اکثر لیتے رہے. ہمیں معلوم ہے کہ جیت جائیں گے آپ، لیکن امتحان لینے میں مزہ آتا ہے. اللہ کو معلوم تھا انبیاء کا امتحان لیتا تھا، اللہ کو معلوم تھا جیت جائیں گے انبیاء، مگر امتحان لیتا رہتا تھا. تو بھائی شیعوں کا مزاج انبیاء مزاج بنایا گیا ہے کہ اللہ میاں ہم ہی سے امتحان لیتے ہیں اور کسی کا نہیں لیتے. تو یہ بیانات سارے الہی ہیں، یعنی ائمہ ہی کے بیانات سے میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. میری کیا مجال کہ میں آپ کا امتحان لوں یا آپ میرا امتحان لو. یہ تو سارے بیانات انہی کے ہیں. تو اب یہاں آپ کے ذہانت کا امتحان ہے کہ حسنی حکومت بھی ہے باقی اور رہے گی مہدی تک.
اردن کی، تو سنی صحیح، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تو نسل حسینی، شاعری سنی صحیح ہے تو حسن کی حکومت. یہ ایک الگ موضوع تقریر کا کہ حکمراں کو ہمیشہ سنی ہی بن کے رہنا ہے. اگر وہ شیعہ بنے گا تو کبھی بھی وہ حکومت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ بے نظیر ہوں، چاہے وہ بھٹو ہو، اندر سے آپ کتنے بڑے شیعہ ہو، پبلک میں یہی کہنا ہے ہم حنفی ہیں. اور جسے سیاست چلانی ہوتی ہے، جو سیاسی دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو یا ادیب، جسے ذہنی طور پہ حکومت نہیں چاہیے ہوتی، کوئی اسے پرواہ نہیں. امام شافعی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، علی ہے یا وہ ہے جسے سب مانتے ہیں، تو اس کو کوئی حکومت نہیں کرنی تھی. امام نسائی کو کیا حکومت کرنی تھی؟ کعبے میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ دیا کسی نے کہا، اور معاویہ کے فضائل کا وہ بخشے ہی جائیں بڑی بات ہے، تو بخشے ہی جائیں بڑی. نسائی شاہ ستہ میں داخل ہے، امام نسائی کی کتاب شاہ ستہ کا ایک حصہ ہے نسائی، سب پڑھتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ارے وہ بخشے جائیں بڑی بات ہے، فضائل کہاں سے لاؤں میں؟ فضائل تو علی کے ہوتے ہیں، لفظ فضائل ایجادی علی کے لیے ہوا ہے نا. تو یہاں پر فضیلتیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں آسمان سے. اب انسان مجبور ہے، لیکن اگر اس کو سیاسی طور پہ ہر فرقے کا بڑا پیارا بنے رہنا ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں رہتا. یا تو وہ بے پرواہ ہو، شافعی بن جائے، مولانا روم بن جائے، جامی بن جائے، ساتھی بن جائے، حافظ شیرازی بن جائے کہ نہیں بھائی ہم تو یہ ہیں، مانو یا نہ مانو. لیکن اگر اسے ہر ایک سے اپنے کو منوانا ہے تو پھر اس کو علامہ اقبال بننا پڑتا ہے. شعر میں تو کہہ دیا کہ خاکسار بوترابی ہے، فکر میں تشیع بھی ہے، سب کچھ کہہ دیا. وصیت نامے میں لکھ دیا میں حنفی سنی مر رہا ہوں. یہ ہے مجبوری، یعنی آپ یہاں پر قلم آپ کا نہیں چل سکا کہ میں اثنا عشری مر رہا ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ مقبول رہنا ہے، کسی کی ناراضی مول نہیں لینی. تو حکمراں چاہے سیاسی ہو، ادبی ہو، جو ذہنوں پہ حکومت کرنا چاہے یا دولت پہ حکومت کرنا چاہے، کبھی بھی اعلان کر کے یہ نہیں آ سکتا کہ صاحب ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو پردے ڈالنا پڑتا ہے. بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، عالم شاہ آفتاب، معظم جاہ، اکبر ثانی، فروخیت، سب کیا تھے اندر، گھر میں گھسے ہوئے سب قلعے کے اندر تعزیہ یا حسین یا حسین، محرم میں ماتم بھی کر رہے ہیں، فقیر بھی بنے، علم بھی اٹھا رہے ہیں. باہر آئے الصلاۃ خیر من النوم. مجبوری اس لیے کہ اکثریت پہ حکومت کرنی ہے. یہ معلوم ہے کہ شیعہ تو پریشان کرتے ہی نہیں حکومت کے مسئلے میں، پریشان جو کرتے ہیں ان کے مذہب پہ رہنا پڑتا ہے. بنی امیہ کو بھی، بنی عباس کو بھی، ہارون کو بھی، مامون کو بھی. خلافت علی کا قائل ہے مامون، علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، مگر اللہ اکبر مجبوری پڑھانا ہے، اکثریت کو پڑھانا ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے حکومت. میں نے تمیز کر لی بھائی، تو اب سمجھ گیا آپ کہ یہ مجبوری ہے شاہ اردن کی، اس کے بیٹے کی، حالانکہ ماں اس کی عیسائی لندن کی، لیکن رہنا اس کو وہی ہے. حالانکہ مالکی ہیں وہ لوگ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں اردن والے. مراکش کے شاہ ادریس ہیں امام حسن کی مجبوری. یہ عبداللہ شاہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ عبداللہ ہیں شاہ سعود، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ ان کے بارے میں عرب میں مشہور ہو رہے شیعہ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ نارمل ہیں آج کل بڑے اچھے ایران سے تعلقات ہو رہے ہیں. یہ ہو وجہ معلوم ہے آپ کو؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی جوانی کے دور میں ان کو کوئی لڑکی پسند آ گئی. امام کعبہ سے انہوں نے کہا اس سے عقد کرنا کہ انہیں 4 تو آتی نہیں ہے، اسلام میں 5 بھی ہو ہی نہیں سکتی، 4 میں سے 1 کو طلاق دیجیے، رہیں گی 4 ہی. کہنے نہیں ان 4 کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور ان سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہنا ایسی تو کوئی شرع فقہ نہیں ہے. کہنا کوئی نہ کوئی شرع فقہ ہوگی. کہنے تو پھر وہ شیعہ فقہ ہے، آپ متا کر لیجیے. کہنے تو
تو جب متا ہے تو پھر میں متا کر لوں گا، ٹھیک ہے میں ایک کو چھوڑوں کیوں، 5 کر لوں، لیکن متا ہوتا کیوں نہیں؟ کہنے اس لیے کہ حضرت عمر نے حرام کرا دیا، کہنے یہ کون صاحب تھے، یہ کون صاحب تھے؟ جب رسول اللہ نے حکم دیا، قرآن میں حکم موجود ہے، تو یہ کون صاحب ہیں رسول اللہ کے حکم کو ختم کرنے والے؟ اور انہوں نے کر لیا، چونکہ متا کیے ہوئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ عرب کے سارے حکمرانوں نے ساری زندگی متا کیا۔ بھائی 300 نکاح تھوڑی جائز ہیں، 300 جو حرم رکھے ہیں وہ کیا ہے متا؟ وہ مونس کا شعر آپ نے سنا ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے، ہم متا نہیں کرتے مگر گھوٹ گھوٹ کے مارے جا رہے ہیں، متا متا متا، وہ کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، ہم نے ڈر کے مارے ختم کر دیا، اسے جڑ سے ختم کرو، اس لیے کہ یہ غریبوں کی چیز نہیں ہے، یہ ہے امیروں کی شان۔ پیسہ ہو تو 4 رکھو، پیسہ نہیں ہے 1، اور پیسہ بالکل نہیں ہے تو 1 بھی نہیں۔ لڑکوں سے میں کہا شادی کر لو، اجی جب نوکری لگے گی تو کر لو، ارے نوکری سے شادی کا کیا تعلق ہے؟ شادی اپنی جگہ اور کمانا اپنی جگہ، نہیں مکان نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، ایک کے لیے ساری زندگی وقف کر دی، مر گئے پل گئے ایک کرنے کے لیے، اتنی تگو دو، BA کرو MA کرو، پیسہ کماؤ، یہ کرو وہ کرو، ایک کے لیے تو 4 کرنا پڑتی تو کتنے MA کرنا پڑتے، کتنی سروسیں کرنا پڑتی، کتنی گاڑیاں خریدنی پڑتی، کتنا ٹائم دینا پڑتا، کتنا اوور ٹائم لگانا پڑتا، ایک ہی غنیمت ہے۔ تو جب 4 میں اتنا ہو جائے تو اگر متا ہو رہا ہوتا تو کتنے مکانوں کی ضرورت ہوتی، کتنی کوٹھیاں چاہیے ہوتی۔ تو جناب علی عبداللہ نے کیا ہوا ہے، ان کے ابا نے بھی کیا ہوا تھا، 300 400 کی ہوئی تھی، خامخا امام حسن کے پیچھے لگے ہوئے، وہ تو امام تھے، انہیں تو اللہ جو حکم دیتا تھا وہ کرتے تھے، نبی کو حکم دیا، نبی نے شادی پہ شادی، شادی پہ شادی کی، ہر نبی کو حکم نہیں تھا، ہمارے نبی کو حکم تھا شادیاں کیجیے۔ تو اب وہ نبی کا اثر اولاد میں کسی بیٹے میں تو آئے، تو اللہ نے ہیبت حسن کو عطا کی، حسن رسول حسن کو عطا کیا، تو وہ حکم حسن کو بھی آ گیا، نکاح کیجیے۔ کیا ہو گیا اس میں؟ نکاح کیجیے، متا کیجیے، نکاح کیجیے، متا کیجیے، کیا ہے؟ حالانکہ کیسے کیجیے؟ 47 سال تو آپ کی کل عمر ہے، کیسے کیجیے؟ 100 سال جیتے تو کرتے 2000۔ پھر کیا کہتے اس معاملہ؟ الزام لگانا آسان، اس لیے کہ 5 بیویوں سے زیادہ نام نہ بتا سکے، اگر ہوتی 100 200 700 تو کچھ کے نام بتاتے۔ پتہ چلا حکومت کا کام تھا بیٹھے بیٹھے محبت والوں پہ الزام لگانا، تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ حکومت کا پورا نظام آپ کو سمجھا دیا۔ تو جی رہے ہیں، سیستانی بھی موجود ہیں، ایران جیسا ملک بھی موجود ہے، 80% بحرین میں آپ ہیں، عراق میں آپ ہیں، 80% آپ ہیں، قطر میں آپ ہیں، مسقط میں آپ ہیں، عرب میں 40% ہیں، سعودی عرب میں آپ 40% ہیں۔ اس طرح ہر ملک کا ایک پورا امریکہ نے حساب کتاب لگا کے بتا دیا کون سا فرقہ کتنا ہے، اس میں اکثریت میں ہم ہی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام 72 فرقوں میں بٹ جاتا ہے، ہم ایک ہی رہتے ہیں ہر جگہ، اس لیے کہ آغا خانی اور گوری بھی ہم ہی میں آتے ملتے ہیں، ادھر نہیں ملنا چاہتے، اس لیے کہ یہ بھی ائمہ کو مانتے ہیں اور خلافتوں کو نہیں مانتے، تو زام والا ان کی بھی مجبوری ہے ہم سے مل جانا، حالانکہ وہ نہ بھی ملتے جب بھی ہماری ہر ملک میں اکثریت موجود ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو روزانہ اخبار میں عراق میں اور ایران میں اور تمام ملکوں میں، افغانستان میں، ساری چیزیں اب اخبار کی ہیڈنگز بن گئی ہیں، پہلے سب چھپایا جاتا تھا، اب سب آؤٹ ہو گیا، اس لیے کہ میڈیا اب چھپا ہوا نہیں رہا، روشیا سننی روشیا سننی روشیا سننی ہو رہا ہے، مسئلے مضمونوں بھی خبروں میں بھی چھپ رہے ہیں، تو ہم ہیں موجود ہیں، کسی بھی صورت میں ہو، روحانی حکومت ہو، اور
نہ روحانی ہو. ایک اور نمونہ آپ کو بتا دوں، روحانی حکومت تو ہو گئی جیسے ایران کی علماء کی یا سیستانی کے عراق کی، اور ایک حکومت ہے سیاسی جیسے اردن کی یا مراکش کی، شاہدریز کی. 4 نمونے یہ ہو گئے. ایک اور نمونہ آپ کو بتا، نہ روحانی حکومت اور نہ سیاسی حکومت، نہ سیاست سے تعلق نہ مذہب سے تعلق، پھر بھی حاکم ہم. یہ کہاں ہے بھائی حاکمیت شیعوں کی؟ اس ملک کا کیا نام ہے؟ اس ملک کا نام ہے پاکستان. نہ ہماری کوئی روحانی طاقت ہے یہاں، نہ کوئی آیت اللہ ہمارا یہاں رہتا ہے، نہ کوئی ہمارا بادشاہ کا بھی آیا. حاکم ہم ہی ہیں اس ملک کے، کیوں؟ اس لیے کہ بانی ہم ہیں. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے پاکستان میں ہمارا ہونا، ان امام باڑوں کا ہونا، ان مجالس کا ہونا، ان جلوسوں کا نکلنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہاں 24 گھنٹے مارے جا رہے ہوں، کوفے میں، نجف میں، کربلا میں، ہلے میں، ایران میں، ادھر ادھر ادھر. ہندوستان میں بھی پیچھا کیا گیا، یہاں بھی آ گئے، عبداللہ شاہ غازی تک آ گئے، مارتے چلے گئے. یہاں بھی مارا، برے صغیر بھاگ کیا، یہاں بھی مارا، افغانستان میں بھی مارا، کابل میں بھی مارا، ہر جگہ مارا. پھر ہم اور نمایاں یعنی چھپ کے نہیں، کسی ملک میں چھپ کے نہیں. میں قیمت لوں گا، آپ کے ذہانت کا امتحان ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جرت ہم میں کہاں سے آئی کہ جبکہ ہر وقت موت کا خوف لگا ہے پھر بھی ذکر حسین علانیہ ہوگا اور جلوس نکلے گا. اور اس طرح یہ حکومتیں بھی ہو رہی ہیں، چاہے وہ سیستانی ہوں یا ایران کے علماء ہوں یا اور بحرین کے، لبنان کے شیعہ ہوں. آسور کا جلوس نکلے گا، ٹی وی دکھائے گا، بحرین میں بھی زنجیر کا ماتم ہوگا، لبنان میں بھی ہوگا، کویت میں بھی ہوگا، ہر جگہ عزاداری ہوگی. دنیا کے ہر ملک کی عزاداری اب ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، اخباروں میں لکھا جاتا ہے. اب یہ افغانستان کی عزاداری بھی ہو رہی ہے. کرزئی نے عاشور کو اسمبلی میں مجلس پڑھی، 3 سال سے پڑھ رہے ہیں. محرم کا عاشورہ کرزئی خود کرتے ہیں، تو ہر ملک میں ہو رہا ہے، کہیں بھی رک نہیں پایا. سوال یہ ہے اتنا دشمن پیچھا کرتا رہا، مارا، گھر اجاڑا، برباد کیا، تباہ کیا. یہ کون سی طاقت ہے کہ ہم ڈرتے نہیں کیے جا رہے ہیں؟ اس طاقت کا نام ہے حضرت زینب. یہی اعتماد تھا آپ پر. لیکن میرے بھائی، یہ اتنی دیر کی محنت، سارا انتصاب میں نے حضرت زینب کے نام لکھا، لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. ابھی میں ایک اور کارنامہ، ایک جملے میں صرف شہزادی کا کارنامہ سنا رہا ہوں. تنویر تاریخ کے جملے کے لیے کہ جرت اظہار حق کس نے عطا کی؟ لفظ یاد رکھیے گا، جرت اظہار حق، حق بات کہنے کی طاقت کس نے عطا کی؟ دنیا جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ کو حق کہہ رہی ہے. ہم حق کو حق نہ کہیں، لیکن حق کو حق کہنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. طاقت کس نے عطا کی؟ اس کا نام ہے حضرت زینب. یعنی بی بی نے بتایا جب عورت ہو کے میں خوفزدہ نہیں ہوئی، میں نہیں ڈری، تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ کیا ڈر ہے تمہیں؟ تو اب داد دیتے جائیے گا. اور ظاہر ہے کہ شہزادی کے فضائل، میں تو خیر 10-12-15 برس سے جناب زینب کے ہر سال 3 تقریریں کرتا ہوں، ریکارڈ ہوتی ہیں، چھپ بھی رہی ہیں، لکھ بھی لی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی حسن صغیر صاحب جو اپنے گھر کی مجلس کرتے ہیں حضرت زینب سے متعلق، یہ جماعت ثانی میں کریں گے تو ایک وہ بھی ہو جاتی ہے. تو سال میں تقریباً 4 یا 5 چیلم کی اور 8 ربیع الاول کی، اس طرح ملا کے تقریباً 10 تقریریں آپ سال میں حضرت زینب سے ہو جاتی ہیں کہ جو کیسٹ میں ریکارڈ موجود ہے. ہر بار کوشش ہوتی کہ کوئی نیا اینگل
آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو ریکارڈ ہو چکی ہیں اس سے ملے نہ، تاکہ چھپنے میں ایسا نہ ہو کہ ملتی جلتی تقریریں ہوں۔ اصل میں کوشش اس لیے ہوتی ہے نئی تقریر کی کہ کاغذ پہ چونکہ آ رہی ہیں تو پرانی کرنے سے کیا فائدہ، تو کچھ اس وقت نئے اینگل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھائیے جملہ کہ انتظار تھا کہ نبی اعلان کریں کہ ان کے بعد کیا ہوگا، تو ہم کچھ یونانی اور سب ملا کے، ایرانی اور رومی فکر ملا کے اور کچھ اسلامی قبائلی ملا کے ایک چیز بنا لیں گے ملغوبہ، اس کا نام انہوں نے ثقیفائی حکومت رکھ لیا اور بنا لیا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ علی چپ ہو گئے، علی کی خاموشی پہ سب سمجھے کامیاب۔ کامیابی کا راز ان کے پاس نہیں ہے، کنجی علی کے پاس ہے۔ یعنی علی اور رسول چاہ رہے ہیں کہ بظاہر تم کامیاب ہو جاؤ، اگر علی فوراً حاکم بن جاتے غدیر کے بعد، پورے عرب کے بادشاہ ہو جاتے، ایک ایک کو بلا کے کیا شناختی کارڈ بنوا کے پوچھتے تم مومن ہو منافق ہو، مومن ہو منافق ہو، مومن ہو مومن ہو۔ ارے ساری حکومت کا ٹائم تو اسی میں گزر جاتا، سڑکیں کب بنواتے، جنگیں کب کرتے، فتوحات کب کرتے، تنخواہیں کب دیتے، لشکر کب بناتے، پولیس کب بناتے، کچھ بھی نہ بن پاتا۔ یہی مردم شماری ہو رہی ہوتی، نام لکھاؤ، پتہ لگاؤ، امتحان دیا جائے گا، ہاتھ پہ چل کے دکھاؤ منافقوں کے مومن، منافقوں کے مومن، اس لیے کہ ہمیں منافقوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، اب ہمیں منافقوں کو ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ علی چپ اس لیے ہوئے کہ اللہ نے کہا علی چپ ہو جاؤ، تاکہ ساری منافقت کا مرکز ایک جگہ جمع ہو جائے۔ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری طرف آ جائے اسے مومن کہتے ہیں، جو ادھر چلا جائے۔ مسکرا رہے ہیں بیٹھے، اور چند لوگ لیے بیٹھے ہیں، سلمان، ابو ذر، عمار، کیسا رہا معاملہ؟ کیا کہنا مولا، یہ آپ ہی کر سکتے تھے، آپ ہی کر سکتے تھے، آپ ہی قدم تھا، دنیا کا کوئی حاکم یا سیاستدان یہ کہاں کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دے دے، جس کو ناز سمجھتے ہیں لوگ تخت و تاج کو، وہ چھوڑ دے صرف اس لیے تاکہ یہ پہچانا جائے اللہ کے سچے بندے کون ہیں، اور قیامت تک پہچانا جائے۔ ہاں کام تو آپ نے کر دیا، اب یہاں پر آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اگر آپ وہ بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہچانو۔ بڑے آرام سے تاریخ نے لکھا کہ جو علی کو چھوڑ گئے سب منافق تھے، اس تاریخ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی اور جو علی کے ساتھ چلے گئے وہ منافق تھے اور امت مومن تھی؟ کچھ نہیں سمجھے۔ سلمان نے اپنے آپ کو منوا لیا، ابو ذر نے منوا لیا، عمار نے، مقداد نے، تو ہمیں کہہ کے دکھاؤ، ہم تو بیعت نہیں کریں گے۔ وہ 14-15 آدمی، ہمیں بھی ہمت ہو گئی، ہم نے کہا تم نے بیعت نہیں کی، ہم مانیں گے۔ جب کوئی پوچھے گا کیسے تھے، بس یہ ہمارا یہ، اب یہ ہم نے اچھا کہتا نا، بس چپ رہیے، اب یہ ہم سے کچھ نہ کہلوائیے۔ یہی تو کمال ہے، غالب نے کہا یہی تو کمال ہے، ہم کسی کو کچھ اچھا برا نہیں کہتے۔ نام آیا، یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیوں؟ تعریفیں کیجیے، تعریفیں کیجیے، کیسے کریں؟
کر لیتے، آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، اسی دنیا میں جینا تھا. لیکن ہم کیا کریں کہ تیسرے نمبر پہ علی کو بلایا گیا، کہا ہم آپ کو دے دیں، یہ دے رہے ہیں. علی چلے بھی گئے. مولا کیا یہ دے رہے ہیں؟ نہیں، تم دیکھو تو ہم جا کیوں رہے ہیں، ایک جملہ کہنا ہے اس لیے جا رہے ہیں. کیا جملہ کہنا ہے؟ مولا پہنچ گئے. بھائی علی ہم آپ کو دے رہے ہیں حکومت، لیکن ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ آپ کو سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. کہ دو یا نہ دو، اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہم تو قرآن پہ اور سنت رسول پہ عمل کریں گے. دیکھیے ایک جملے میں کہ امت یہ آئین چلانا چاہ رہی ہے، علی نے کہا کٹ. اب جب کچھ چوتھے پہ آئیں گے تو کٹ، اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. اس لیے سارے بیروکریٹس کو معزول کر دیا. اب ایک اکڑا ہوا ہے کہ نہیں ہٹیں گے، اس سے لڑائی ہوئی. اب وہ چاہے عورت ہو، مرد ہو، اسپیکر ہو، یہ سب ممبران کے اسمبلی کے عورت مرد سبھی ہوتے ہیں. ایک ہنگامہ چاروں طرف ہو گیا. اسمبلی کے جمہوریت میں یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ اپوزیشن جلوس نکالتی ہے، بڑے بڑے جلوس نکلتے. اسلام آباد لے کے جائیں گے، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے. جلوس نکلنے لگے، جمل میں نکلے، سپریم میں جلوس، نہروان میں جلوس. ادھر علی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اسپیکر کو بھیجیں، مالک ایسٹر کو کہہ رہے ہیں اسپیکر تو جا کے سمجھا. اسمبلی میں ہنگامہ ہے، کا بہت زیادہ ہنگامہ ہے. کا بھائی آپ سے تو کہا تھا آپ نکلی کیوں، چلیے جائیے گھر میں. عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے اسمبلی میں بیٹھنا، کرسیاں چلتی ہیں. تاریخ خود سب نے پڑھ لی. علی نے کہا ہم نے سب کو معزول کر دیا، وہ سسٹم ہی ہم نے ختم کر دیا. ابھی اپنا چلا دیا 4 سال. کیا پہلا جملہ تھا؟ حکومت کتنے برس بھی رہے اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے. بنی امیہ، بنی عباس اور خلفاء نے حکومت کی اور 20-20 برس، 30-30 برس، 40-40 برس حکومت کی، لیکن اپنے جو اثرات چھوڑے، جو علی 4 سال میں اثرات چھوڑ گئے، آج تک اسلام ان اثرات سے پیچھا نہیں چھوڑا سکا. نہیں سمجھے؟ یعنی امت بچنا چاہتی تھی علی سے، علی بنے بیٹھے ہیں چوتھے. علی موجود. کیا تمہارے عقائد ہی نہیں پورے ہوں گے بغیر بھیجے؟ بظاہر ہی صحیح کہنا پڑے، زبان سے کہنا پڑے گا. اب یہ کیسے کہ آپ بڑے آرام سے کہہ دو جو نظام چل رہا تھا اسی پہ تو علی بیٹھے، تو علی کے 4 سال اسی میں جڑیں گے. اور علی کے بعد جو لوگ آئے، پھر یزید آیا اور پھر ہارون، مامون، منصور دانتے، معتصم باللہ، یہ سب جو مسلمان حکومتیں چلتی ہیں، ایک تسلسل تھا اسی میں. ایک علی کے بھی 4 سال. تو بھائی ایک طرف 250 سال، 300 سال، 1000 سال، ایک طرف 4 سال. اب یہ 4 سال کے مقابلے میں 1000 سال کا مقابلہ کرا کے 4 کے مقابلے میں 1000 سال کو کنڈم کیسے کیا جائے اور یہ کیسے بتایا جائے کہ جتنے بیٹھے تھے سب ناکارہ تھے. اس کے لیے مجمع چاہیے تھا، ہمت چاہیے تھی، اور حاکم کے سامنے کہنا تھا جو بارش بن کے بیٹھے کہ کچھ نہیں ہے خلافت تیری. تو یہ جناب زینب نے کام کیا. 4 سال میرے باپ کے، 1000 سال تمہارے. تم جیو 1000 سال، ہم جیئیں گے 1000 سال، 2000 سال. تو 3 برس بھی نہیں جی پائے. 3 برس باپ کا نام زندہ رکھا اور اسے مجموع بنا دیا کہ اب کوئی عزت سے نام نہیں لے پائے گا. جھگڑا ہوگا اگر تجھے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا. خود اہل سنت میں گروپ ہو جائیں گے کہ یہ مت کہیے ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے. اس لیے کہ یزیدی بننے کو کوئی تیار نہیں. یہ ہمت جناب زینب نے دلائی کہ سمبل زینب نے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خلافت کا سمبل، نشان، خلافت کا علم جناب زینب نے یزید کو بنا دیا کہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے یزیدیت میں تولو. یہ ہے بی بی
کتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. بی بی کہہ دیجئے تیری حکومت 5 سال رہے گی. بی بی کہہ دیجئے تیری حکومت 4 سال رہے گی. بی بی کہہ دیجئے تیری حکومت 10 سال رہے گی. بی بی کہہ دیجئے یزید تیری حکومت 20 سال رہے گی. بی بی آپ نے کہا 3 سال اور تیسرے سال ختم ہو گئی. کیا آپ کی زبان میں خدا بیٹھا تھا؟ کیا وہی آ رہی تھی؟ ہوا تو وہی. 61 62 63 میں مر گیا یزید. 61 ہجری میں جناب زینب وہاں گئیں، پہنچی اور تیسرے سال وہ مر گیا. بی بی آپ نے کہا کل 3 سال تیری حکم. یہ 3 کیوں کہا آپ نے؟ یہ 3 سال خلافت کی میعاد کو آپ نے 3 سال میں محدود کیوں کیا؟ کا نام و نشان تو تجھ سے مٹنے والا ہے. 3 کی حد اس لیے مقرر کر رہی ہوں، میرا بھائی تیسرا امام تھا، تو 3 کا وارث ہے. دیکھ تو رہے گا کہ حسین رہے. علی حسن حسین. اپنی شہزادی کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، انہیں سے تو منسوب ہے مجلس، اور دل کو خوش کرو. بی بی سے ہاتھ باندھ کے کہو بی بی آپ جو کہہ رہی ہیں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس کے 15 بیٹے محل میں بیٹھے ہیں. کوئی جا کے بی بی سے کہے آپ کہہ رہی ہیں نام و نشان مٹ جائے گا، 15 بیٹے بیٹھے ہیں. یزید کے 15 بیٹے محل میں ہیں. بابی بھی آپ نے کہہ دیا نام و نشان مٹ جائے گا. اب میری طرف دیکھنا، جواب میں دیکھو کیسے دے رہا ہوں. میں اشارے سے جواب دے رہا ہوں، اب لفظ میرے پاس نہیں ہے. اب اشارہ تم سمجھو. کسن جسے تو حکوم، اشارہ سمجھنا میرا. کیا سوال کیا تم نے شہزادی؟ 15 بیٹے یزید کے محل میں بیٹھے ہیں، آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ نام و نشان مٹ جائے گا؟ نسل کی نسلیں بیٹھی چلیں گی، حکومت کریں گی، 15 بیٹے حاکم بنیں گے. جب مروان کے 6 بیٹے حکومت کر سکتے تو یزید کے 15 بیٹے حکومت کیوں نہیں کر سکتے؟ شہزادی وہ محل میں بیٹھے ہیں 15 بیٹے، آپ کہہ رہی تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. میری طرف دیکھتے رہنا، جواب میں اشارے میں دوں گا. کہ یزید جس کو تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے. اور تیری مہلت بہت جلدی ختم ہونے والی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم کمی گاہ میں دشمن کا انتظار کر رہے ہیں، بس وہ آئے گا اور تجھے چھاپ لے گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کب یہ حکومت ختم ہو گئی. رہے گا نہیں تیرا نام و نشان. اب میں بولوں گا نہیں، اشارہ کروں گا. یہ سب کہہ کے ایک بار زینب نے سید سجاد ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. تیرا نام و نشان مٹ جائے گا اور میں اپنے وارث کو لے کے جا رہی. ہمت ہے تو قتل کر کے دکھا دے، نسل ختم کر کے دکھا دے. یہ زینب ہے. کائنات کا سب سے بڑا کارنامہ. دنیا میں کسی نے اتنا بڑا کارنامہ، اگر سارے انبیاء زینب کے مقابل آ جائیں، زینب کے مقابل اگر انبیاء آ کے کھڑے ہو گئے، یہ کارنامہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس کارنامے کی قیمت سمجھنے کے لیے کچھ جملے اور میں سنا دوں تمہیں، تاکہ حضرت زینب کی عظمت کو سمجھ جاؤ. مکے سے سواری چلنے لگی، گھوڑے پہ بیٹھ کے عباس بن عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب آگے تھے. نہ جائیے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کے سینے سے لپٹا کے آپ کو روک لیتا. فرزند رسول میں آپ کو جانے نہ دیتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کیا ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس، اللہ نے چاہا ہے کہ ہم اس کی راہ میں سر کٹائیں، ہم اس پر رک نہیں سکتے، اس لیے کہ اشارہ وہاں سے ہے. نانا نے آ کے خواب میں ہم سے کہا ہے کہ چلو حسین آگے بڑھو، ہم بھی کربلا آ رہے ہیں. اب ابن عباس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حسین نے قرآن اور
حدیث اور نبی کا حوالہ دے دیا کہ یہ سفر ہمارا حکم قرآن اور حکم رسول ہے. اب کیا بولیں؟ مفسر قرآن ہے، محدث ہیں، چپ، امام کے آگے کیا بولیں؟ لیکن ذہین تھے اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے. لیکن حسین نے بتایا روئے زمین پر اس وقت ہم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، ہمارے سامنے ذہین بننے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے اپنی ذہانت دکھائی اور ذہانت دکھا کر کہا اچھا اگر جا رہے ہیں آپ تو یہ عورتوں بچوں کو مت لے جائیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بنی امیہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، یہ عورتیں مصیبت میں پڑ جائیں گے، یہ بچے مصیبت میں پڑ جائیں گے. جواب حسین کو دینا ہے نا، لیکن حسین کو جواب نہیں دینا اس کا، اس لیے کہ بڑے بڑے مقتل نگار لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابن عباس نے یہ کہا، جو ناکے کھڑے ہوئے تھے، حسین کی پشت پر جو ناکا کھڑا تھا اس کا پردہ ہلا، اس اماری کا پردہ ہلا، اور کسی نے اماری کی لکڑی پر ہاتھ مارا کہ آواز آئی، اماری کی لکڑی پہ کسی نے آواز آئی. خوب ابن عباس بھائی کو اچھا سبق دے رہے ہو، بھائی اور بہن میں جدائی ڈالنے کے لیے آئے ہو. جواب حسین کو نہیں دینا، جواب آ گیا. لیکن اگلا جملہ قیامت تھا. ابن عباس کان کھول کے سن لو، زینب بھائی کے ساتھ جی ہے اور بھائی کے ساتھ ہی مر جائے گی. جس دن بھائی مرے گا اس دن بہن بھی مر جائے گی. تاریخ نے جملے لکھ لیے، اس لیے کہ سب کو یہ یقین تھا کہ آل محمد جو کچھ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. عصر عاشور کو حسین شہید ہو گئے، زینب زندہ رہی، بھائی کے ساتھ نہیں مری، لیکن کہا تو تھا معصومہ تھی. عرصے تک مسئلہ رہا، بحث رہی کہ بھئی یہ حضرت زینب کا قول کیا ہے. خطیب اعظم صفت حسن صاحب علی اللہ مقام و مجلس پڑھ رہے تھے، کسی نے پرچہ لکھ کر سوال کیا کہ یہ کیا کہا حضرت زینب نے کہ زینب بھائی کے ساتھ جیے بھائی کے ساتھ مرے گی. تو اصل میں تو حسین شہادت پا گئے لیکن زینب زندہ رہی، بہن تو زندہ رہی، بہن تو نہیں مری. فوراً جواب دیا، احکام ذبیحہ اٹھا کر دیکھو، ہر جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری پھیرنی پڑتی ہے اور لا الہ کہنا پڑتا ہے. اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، ہر حلال جانور کے لیے ذبیحہ مقرر ہے. چھری چلے تب ذبیحہ ہو حلال. لیکن مچھلی جب سمندر سے نکل آئی تو اس کی گردن پہ چھری نہیں چلائی جاتی، نہ لا الہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ مچھلی سمندر سے نکلی اور ذبیحہ ہو گئی، ذبح ہو گئی، حلال ہو گئی. کیا تمہیں معلوم ہے احکام ذبیحہ میں لکھا ہے کہ مچھلی کی موت اس وقت ہو جاتی ہے چونکہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے، تو اللہ نے اس کی موت مقرر کی ہے کہ جب وہ پانی سے جدا ہو جائے تو ذبیحہ ہو جاتی ہے. یعنی اس پہ واجب کر دیا اللہ نے کہ جیسے ہی پانی سے جدا ہوئی وہ ذبیحہ ہو گئی، پاک ہو گئی، طہارت ہو گئی. اس لیے کہ اس کو جو چیز پسند تھی اس سے جدا ہو گئی، اس کی موت ہو گئی. اب مچھلی پھڑپڑا رہی ہے لیکن مر چکی، ذبیحہ ہو گئی، پانی سے نکلتے ہی موت ہو گئی. صفت حسن سے نے کہا حضرت زینب کی زندگی حسین کی زندگی کے ساتھ تھی. مقتل میں جب حسین ذبح کر دیے گئے تو زینب بھی ذبح ہو گئی. لوگوں نے پھر سوال کیا، بات نہیں سمجھے. اب جو جملہ کہا تو میں کہتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے پڑھا تھا تو کیا قیامت ہوئی تھی میں بیان نہیں کر سکتا، اور آج آپ کو سنا رہا ہوں. اگر اب بھی نہیں بات سمجھ میں آئی تو یوں سمجھ لو مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے، پانی مچھلی سے چھین لیا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے. زینب کی زندگی ان کا پردہ تھا، ان کی چادر تھی، جب چادر چھن گئی عصر کو حسین بھی گئے، زینب بھی گئے. جزاک اللہ.
روح زینب تھی جو کوفے کے بازاروں میں تھی، جو شام کے بازاروں میں تھی، جو دربار میں تھی۔ متوالی کا وعدہ تھا ہم آئیں گے، رسول اللہ نے کہا تھا ہم آئیں گے، امام حسن نے کہا تھا ہم آئیں گے، جناب سیدہ نے کہا تھا زینب ہم آئیں گے۔ زینب سب کو دیکھ رہی تھی کہ علی بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، خطبہ زمانے کو نہیں سنا رہی تھی، صاحب نہج البلاغہ کو خطبہ سنا رہی تھی۔ جس نے صدق کا خطبہ دیا تھا وہ بی بی زینب کا خطبہ سن کے کہہ رہی تھی مرحبا زینب۔ شاید روح زہرا نے آواز دی ہو زینب ہم نے جب خطبہ دیا تو ہمارے سر پہ چادر تھی دربار میں، مگر زینب تیرے تو بال اور کیا خطبہ۔ کیونکہ یہ علم جس پہ یا زینب لکھا ہے برآمد ہوگا، جو ہم حضرت زینب کی مجلس میں برآمد کرواتے ہیں، یہ علم کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہائے علم اٹھانے والا فرات کے کنارے مر گیا۔ وہ علم کس کا تھا؟ اللہ کا، رسول کا، علی کا، حسن کا، حسین کا علم۔ اٹھانے والے عباس تھے تو علم تو تھا نا، خون میں بھرا ہوا لٹا تھا نا، تو پھر جب چلنے لگی تو سب کچھ واپس آیا نا۔ مسند آئی، حسین کا امامہ آیا، علی اکبر کا جھولا آیا، علی اکبر کی قبا آئی، ماں کی چادر آئی، سب چیزیں مل گئی نا، تو اس میں عباس کا علم بھی تو آیا نا۔ مسند تو بچھا دی، زین العابدین کو اس پہ بٹھا دیا، کرتا حسین کا گود میں لے لیا کہ یہ نانا کو جا کے دے دیں گے، علی اکبر کا لباس، قاسم کا لباس وہ رکھ لیا، کہا یہ اماں کی قبر پہ چڑھا دیں گے۔ اب ذرا بی بی سے پوچھو کہ ساری چیزیں تو آپ کی لوٹی ہوئی کارآمد ہو گئیں، مختلف جگہوں پہ آپ لے جا کے اسے سجا دیں گی، بنا دیں گی یادگار، عباس کے علم کا کیا ہوگا؟ تو زینب کو وہ بھی تو بتانا ہے۔ وہ چہلم کا دن تھا جب زینب پہنچی، پہلے پہنچی اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، لپٹ کے روئیں، پھر اٹھی، پھر ہمت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کہا سارے شہداء کے سر لاؤ، گنج شہیدہ میں سارے سر رکھ دیے، اور ہر بی بی سے کہا اپنے اپنے وارث کا سر گود میں لے کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حسین کا لباس نکالا، اپنی چادر نکالی، قبر حسین پہ ڈال دیا، عباس کا سر قبر حسین کے درمیان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں سے اور اپنی تمام سیدانیوں سے کہا حلقہ بناؤ اور حسین کی قبر کا طواف کرنا شروع کرو، اور اس کے بعد اشارہ کیا اور کہا فضا، عباس کا علم سجا، فضا نے فرات کے کنارے گرا ہوا علم اب فضا نے سجایا، یہ پٹکا، یہ پنجہ کا علم میرے پاس لے کر آ۔ ایک بار زینب نے وہ علم لیا، وہ عباس کا علم تھا جسے خیبر میں علی نے اٹھایا تھا، فرات کے کنارے عباس نے وہ علم ہاتھ میں لے کر ایک بار حسین کی قبر کا طواف کیا، اور بیویوں سے کہا کہ کہتی جاؤ یا حسین، یا حسین، میری تو دیکھنا یا حسین۔ زینب کے ہاتھ میں علم تھا اور سب پکار رہے تھے یا حسین، یا حسین۔ ایک بار سات طواف کرتے کرتے زینب آگے بڑھی، اب بیویوں کو کچھ پتا نہیں کہ جدھر جائیں، زینب آگے چلی یا حسین کہتی ہوئی، علم عباس کا لیے ہوئے، پیچھے پیچھے بیویاں، لیکن جب فرات کی طرف رخ ہوا تب کہنا شروع کیا یا عباس، یا عباس، ہم تیری قبر پہ آ رہے ہیں میرے بھائی، یہ علم جو ٹوٹا تھا اب زینب نے تیرا علم اٹھا دیا، قیامت تک ماتم کرنے والے عباس تیرا علم اٹھاتے رہیں گے، زینب کی یاد آتی رہے گی، ماتم حسین حسین۔